عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو حضور نے مجھے فرمایا ایک دن کی بات سنا رہے. ایک دن اس طرح ہوا میں حضور کے پیچھے تھا اور حضور نے مجھے پکارا، فرمایا یا غلام. اے حدیث شریف جامع ترمذی دی حدیث شریف ہے. اساں مشکات شریف دے صفحہ نمبر 453 تو پڑھ رہے ہیں اور باب توکل تے صبر دا او دے چوں اساں حدیث پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں پیچھے تھا، حضور نے مجھے فرمایا اے لڑکے اللہ اکبر، اے لڑکے اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کیا کر، اسے یاد رکھا کر. اگر تو اسے یاد رکھے گا تو پائے گا اسے اپنے سامنے، پائے گا اسے اپنے. اس سے مراد کیا ہے؟ حضور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ محبوب پاک فرمانا یہ چاہ رہے ہیں تاجے دو، تو فرمایا تو اسے پائے گا اپنے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے آ رہے ہیں کہ بندہ اے سمجھے بھئی رب دا ذکر انہیں جی میں بندے آکھ دیں بھئی مال لوڑے تو او دے واسطے تا کہ مال والے پاسے جانے، اگر طاقت لوڑے تو اس واسطے خوراک تے دوائیاں دی لوڑے ہیویں نا. تے جیڑا اے سمجھدا ہے کہ میں رب تعالیٰ جل شانو دی بارگاہ چ لینے، رب تعالیٰ نے مینوں عطا فرمانا ہے، تے پھر اس نو او دا یقین جڑا ہے او رب تے ہوندا ہے. دوائی لے رہے ہوئے تو یہ یقین ہوتا ہے شفا رب نے عطا فرماؤنی، دوائی تے لے رہے ہیں. کچھ کھا رہے ہوئے تو یہ سمجھتا ہے کہ طاقت رب نے عطا فرماؤنی. ممکن ہے شاید طاقت والی کھائے تے او شاید دی اگلی طاقت ہی لے جائے، اگر یہ یقین رکھے کہ طاقت ایدے وچ ہے. اللہ اکبر. اب سنو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا جب تو سوال کرے وَإِذَا سَأَلْتَ، جب تو سوال کرے تو سوال تو اللہ سے کر، سوال تو اللہ سے کر. اور جب تو مدد طلب کرے تو مدد تو اللہ سے طلب کر. اور اگر کسی اور سے بندہ مدد لے تو اس مدد میں حقیقی یہ نیت ہو کہ اصل میں وہ مدد اللہ کی ہے، اصل میں وہ مدد. کوئی بندہ آپ کے مشکل وقت میں کام آئے، ایک تو یہ ضروری ہے آپ سمجھیں کہ وہ کام آئے، اور پھر یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ اس نے جو مدد کی ہے حقیقت میں وہ مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اور اب اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ. اوے میرے سونیا یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاون اس گل تے کہ تینوں نفع دیون، کریم آقا نے ارشاد فرمایا تیرا کوئی نفع نہیں کر سکتے، تیرا کوئی نفع انہیں ہی ہونا ہی ہے جنہیں رب چاہے. رب نے جتنا لکھا ہے تیرے لیے اتنا ہی ہوگا. فرمایا والا وجتمعوا علی ان یضروک بشیء. او پیارے اگر سارے لوگ جمع ہو ونجن اس گل تے کہ تینوں نقصان دیون، نقصان پہنچاون، تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوا اتنے دے جتنا رب نے لکھے تھے. اے ہن اس ترتیب نال سمجھو. ایک رب دا ذکر کردوں یا بندہ اس مقام تے پہنچے، کر کر ذکر یار دے ناں دا ون یار دے در پہنچی وے. دید حضور ضرور تھی سی جے بن سچا عاشق رہی وے، تے جے کو تڑپ نہیں دیدار کرن دی انہوں قطن عاشق سدی وے. رب عارف تیں تو اور کچھ نہ منگے جے نت یار دی دید پہ تھی وے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں عشق جڑا ہے وہ محبت جڑی وہ اگر واقعی سچی ہے وہ تے بندہ جڑا ہے یہ ہو کیویں سکدا ہے کہ پھر وہ پائے نہیں اس نو. بندہ رب دا ذکر کردا ہوئے، رب دی یاد وچ ہوئے تے ہر ویلے رب دی یاد دے اندر رہندا ہوئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما رہے ہیں تو پائے گا اسے اپنے سامنے. او جویں او شیخ شبلی فرماؤندے نے وہ آپ گزرے تے وہ مجذوب دی گل نہیں سنائی جنوں بال وٹے مار رہے ہیں تے آپ فرماندے نے کیوں مار رہے ہو؟ انہاں آکھیا جناب اے کہندا میں رب نو ویکھداں تے رب نال گلاں کردا.
یہ کافر ہے. آپ وہ قریب گئے تو آپ ویکھتے نے فرمایا ایویں منہ کر کے نا کہندا ہے مولا اے جڑے بالاں نوں لائی نا میرے مارن اتتے چنگا کیتا ہی چنگا کیتا ہی انہاں نوں میرے اتتے لا کے. آپ فرماتے ہیں میں جا کے پوچھا میں آخو یہ بال کی آخ رہے ہیں تیرے واسطے بچے کیا کہہ رہے ہیں یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں تمہارے لیے. وہ آدھا کی آخ دیں میں آخا یہ آخ دیں کہ تو رب نو ویکھ دیں تے گلاں کر دیں. آدھا ایک گھڑی رب نو نہ ویکھاں تے میں جل کے راکھ نہ ونجاں جل کے راکھ نہ ونجاں. وہ پھر جاندے ہوئے آکھے پیا کہ مولا جمالک فی عینی وحبک فی قلبی وذکرک فی فمی. مولا تیرا جمال میری اکھاں چے تیرا ذکر میرے دل چے تیری محبت میرے دل چے تیرا ذکر میرے منہ دے وچ. کون آدھا ہے تو غائب ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر. اور واقعی بندہ یہ بھی ایک مقام ہے. ایک جلے بندہ اس مقام تے ہوئے نا اس ویلے سوال کرن تے وہ بندہ جلے آدھا ہے میں رب دی بارگاہ چو طلب کرنے تے وہ کریم رب واقعی اس نو عطا فرما دے. وہ سنا ہے نا ایک بڈھی جی عورت جا رہی وہ کول کچھ کوئی نہیں حج دی طرف جا رہی پیچھے کچھ بندے آ رہے ہیں انہاں ویکھیا بھئی دے کول تے کچھ ہی کوئی نہیں نہ کوئی سواری ہے نہ کھانے دا سامان بالکل ایویں نہتی جا رہی ہے حج دے واسطے. جلے اے گل ویکھی نا تے انہاں آکھے یارا کچھ پیسے اکٹھے کرو اینوں دیندے. انہاں سنگیاں مل کے کچھ پیسے اکٹھے کیتے انہوں آدھے اے لے لے سنو سجنا اے لے. وہ جڑی جا رہی نا عورت انہیں ایویں کیتا ہاتھ ایویں ہاتھ کیتا تے ہاتھ وچ کچھ مال ہے. انہاں آکھا اے کہ وہ کہندی اے تساں جیب چلے میں غیب چلے تساں جیب چلے میں غیب چلے یعنی تساں اپنی جیب تے بھروسہ رکھیا ہے میں تے بغیر جیب تو مینوں رب تے بھروسہ اور وہ مینوں عطا فرماندا ہے. اور وہ کمال درجے دا مقام ہے کمال درجے دا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سمجھ عطا فرمائے اس بات کی. اور پھر یہ بات کہ جب لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں تمہیں نفع دینے پر بندہ آکھے میرے کول مال ہے میرے نفع واسطے کافی ہے میرے کول دوست نے میرے واسطے نفع واسطے کافی ہے میری جان ہے میرے نفع واسطے کافی ہے بالکل کچھ نہیں. اگر رب سونا مہربانی نہ فرمائے تو تیرے نفع کدی ہو ہی نہیں سکدا. اور پھر اے گل کہنی اے جڑی اللہ دے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں سارے جمع ہو جاون تینوں نقصان دینا چاہن فرمایا نقصان نہیں کر سکتے تیرا اتنا ہی ہونا ہے جنہ رب نے لکھا ہے. ہن سنو بندے نو سر دکھے تے بندہ آکھے کسے جادو کیتا ہونا ہے بندے نے بخار ہوئے تے بندہ آکھے کسے جادو کیتا ہونا ہے گھر وچ دودھ ویٹا جائے تے بندہ آکھے کسے جادو کیتا ہونا ہے گھر دے وچ کوئی برتن ٹوٹ جائے تے بندہ آکھے کسے جادو کیتا ہونا ہے گڈی کسے سنگی دی گڈی دا کاما نکل آئے تے لوگ آکھن کوئی جادو نہ ہوئے ہوئے. اگر بندہ کوئی جڑا ہے دکاندار ہے دکان دے کچھ نقصان ہوئے تے بندہ آکھے کسے جادو کیتا ہونا ہے. اوے اللہ کے بندے سب سے پہلے اس طرف اپنی عقل کو لا اپنی سوچ کو اس طرف لا. ہو سکتا ہے اللہ نے میرے لیے آزمائش رکھی ہو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس آزمائش کے ذریعے مجھے عملی جو ہے وہ کچھ مقام عطا فرمانا چاہتا ہو مجھے روحانیت کا کچھ مقام عطا فرمانا چاہتا ہو سکتا ہے اس مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری جان بچانا چاہتا ہو سکتا ہے اس مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ اور مجھے برکتیں عطا فرمانا چاہتا ہو سکتا ہے اسی مال کے نقصان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بخشش سے نوازتا ہو یا اس مال کے نقصان کی وجہ سے میری اولاد کو محفوظ رکھ رہا ہو میری اولاد کو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہو. لیکن یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ وہ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم لکھ دینے وہ گل نہیں سنائی مرغ تے کتے دی بولی جیڑی آپ دا امتی آکھے جی مینوں بولی سکھاؤ ہاں بولی جیلے سیکھی دی تے ایک دن وہ روٹی دا ٹکڑا چاہیا مرغ نے تے کتا آکھے بھئی میں کھاواں تو تے ہوری کچھ کھا لویں دانا کھا لویں میں کھانا انہیں آکھا تو اے نہ کھا سارے مالک دا خچر مرن والے وہ کھا لویں. مالک سن رہا ہے وہ دوڑیا خچر ویچ آیا. دوسرا دن ہویا پھر روٹی جے ککڑ نے کھا دی مرغ نے کتا کہندے کل ہی کھا گیا آج پھر انہیں آکھا آج مالک دا غلام مر جائے گا. وہ مالک سن رہا ہے دوڑیا غلام ویچ آیا. تیسرا دن ہویا پھر جو انہیں ٹکڑا کھادا نا روٹی دا مرغ نے تے کتا کہندا یار تو تے بڑا جھوٹا ہے. انہیں آکھا سانو جھوٹا نہ اساں جگاں دے ہوندے جگانا لہذا آج فکر نہ کر آج مالک خود مرنا ہے. دوڑدا آ گیا موسیٰ علیہ السلام حضور میں آپ میری جان میں دی مینوں بچاؤ. آپ فرمایا تینوں آدھا نا نہ سکھ مرغ دی تے تو کتے دی بولی تو تے آدھا ہی میں بولیاں سکھدا جانوراں دی دو دی سکھی کے بنے او حضور میں بولیاں بھول جاواں میری جان بچاؤ.
میری جان بچاؤ. رب سونے نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یعنی اس بندے نو ہن سمجھانے واسطے رب سونے نے کہ میرے بندے اے جان دا تھوڑی جان دی حفاظت تھوڑے مال دے نقصان دے نال یعنی کریں انج ہوندا ہے کہ او ہن تیرا غلام جڑا ہے او مر جائے یا خچر مر جائے تیری جان بچ جائے تیری جان دا نقصان بچ جائے. اس تو بچے ہیں تے ہن تے دینی ہے. آکھے نہیں جی بول ہی بھول جاواں میری جان بچ جائے تے ہن دسو بندہ جڑا ہے وہ کئی بار دا نقصان ہوئے گھر دے چ گلاس ٹوٹے گھر دے کسے فرد کولوں اپنے کول اگر نہیں ٹوٹا کسے کول ٹوٹا ہے تے بندہ آکھے او ہو یا اپنے کول کچھ ہے نقصان ہو گیا آکھے مار ہوئے سویرے گھر دودھ ویٹا گئے ہن گلاس ٹوٹ گئے تے اے ہن میں باہر نکلاں تے میرا موبائل ٹوٹ گیا یا موبائل خراب ہو گیا یا کوئی اور نقصان ہے ضرور کسے جادو کیتا نہیں. پہلے خیال اس طرف لا لگتا ہے کہ کوئی گناہ ہویا رب سونا معاف کرنا چاہتا ہے معافی منگ مولا میرے گناہ معاف فرما مولا مہربانی فرما گناہ معاف فرما حفاظت فرما ساری. تے پھر اگر کسے کچھ کیتا ہی ہے تے تیرا یقین کامل ہویا تو یقیناً اودی نیت جڑی انہوں غرق کر جائے گی تو رب سونے دے فضل نال ترے گا. لیکن اپنی نیت نو اس طرف رکھ کے سارے جمع ہو جاون ہوئے میرا تے ایک وال نہیں خراب کر سکتے ایک وال نو نقصان نہیں دے سکتے جب تک وہ کریم رب نہ چاہے. اور پھر کیا فرمایا حضور فرماتے نے فرمایا رفعت القلم رفعت القلم قلموں کو اٹھایا گیا ہے. اور فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحیفے خشک ہو گئے ہیں صحیفے اوے وہ جڑا تینوں نقصان دینا آئی نا یا نفع دینا آئی وہ لکھیا گئے اس تو قلم چایا گیا جیڑی لکھائی آئی خشک ہو گئی جیڑی لکھائی آئی خشک ہو گئی. اور ہن جیڑی تقدیر دا بدلنا دسے نا تقدیر دیاں 3 قسماں تھوڑے نیک عمل دے نال یا کامل دی دعا دے نال او تقدیر دا بدلنا ہے ورنہ تھوڑا جیڑا نفع نقصان ہو ویندا ہے او تے نال تھانوں اس وچ بڑیاں حکمتاں ہوندیاں. کئی بار نفع آون تے تساں سمجھدے ہو بھئی مال آیا تے اے بڑا خوشی دا کم ہے. اچھا کہ نہیں اے بھی سوچے اے بھئی نفع آیا ہوئے کوئی فائدہ ہویا ہوئے تو پھر تو آکھو ہوئے اے بھی کیا دم کیتا ہونے کدی سوچے اے بھی کیا دم کیتا ہونے. اچھا عجیب گل ہے نفع آ جائے پھر نہیں آدھے کیا دم کیتا ہونے تھوڑا نقصان ہوئے آدھے کیا دم کیتا ہونے جادو کیتا ہونے. اور پھر اگر کوئی تھوڑے کم کرن دے نال نفع ہے تو پھر آدھے وہ سارا کمال ہے نا. کئی بندے آدھے محنت کیتی ہے بھائی محنت نال کم بنے. اچھا تے منحوسہ تیں محنت کیتی ہے تے جڑے نکے لا جمے نے تے بیچارے جے کپڑے پورے نہ پا سکتے اس ویلے مزدوری چ لگے انہاں محنت نہیں کیتی. اے کیوں نہیں آکھدا اوے اپنی عقل تے دل دماغ نو اس طرف کیوں نہیں لے آندا کہ یار رب دا فضل ہوئے رب سونے دا فضل ہوئے اکو جملہ آکھ ھذا من فضل ربی اوے میرے رب دے فضل نے. اے کہن دے نال ایک بادشاہ انہیں اپنے ویلے دے علماء کول پوچھا اللہ دے محبوب دی آمد تو پہلے کہندا دسو میری بادشاہی لمبا عرصہ کیویں تگے گی. انہاں آکھیا جی شریعت دے خلاف نہ ہوئے 400 سال حکومت کی تھی. کتنی علماء کول بٹھاندہ ہے آدھے ہاں جی شریعت دا کے حکم اتھے ہو دستے نے انج ہوندے 400 سال بعد ایک دن خیال آیا ہوئے 400 سال تے حکومت کی تھی تو تے خدا ہے 400 سال حکومت کوئی کر سکتا ہے جو میں او ذہن چاہی فوراً زوال شروع او برباد ہوئے. جڑے تو اے سمجھے نا یہ فضل جو کچھ ہوئے رب سونے دو ہے تے پھر رب سونے دے فضل سمجھن نال فائدہ کیوں ہے. ایک شکر کرے مولا تیری مہربانی او دے وچ برکتاں ہوندیاں رہنیاں نے تو بندے دی حد وچ رہنے تو بندے دی حد وچ رہنے. رب سونا اپنے محبوب دے صدقے سانو زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکم.